السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا موضوع ہے جیل سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر خزانہ اور وزیر اعظم بننا۔ اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب ان سے بات کی، کہا بے شک آج آپ ہمارے معزز ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا ہوں اور علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت جیسے چاہیں پہنچائیں، اور ہم نیکوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرتے۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریوں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانہ بھیجی، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائے۔ اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا۔ آپ نے قبول فرمایا، اور قید خانہ سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانہ سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، زندہ لوگوں کے لیے قبر ہے، اور دشمنوں کی بدگوئی بلکہ ان کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے، اور سچوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل کیا، اعلیٰ لباس پہنا اور شاہی محلات کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعہ کے پاس پہنچے تو فرمایا، میرا رب ہی کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعہ میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی، اے میرے رب، تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں دعا کی۔ اس نے پھر پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ بادشاہ دونوں زبانیں نہیں سمجھ سکا، باوجود وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت سے گفتگو کی، آپ نے میرا خواب اسی زبان بیان فرما دیا۔ خواب تو عجیب تھا، آپ کی عمر 23 مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا زیادہ عجیب ہے۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی، بیان فرما دیں۔ اور اس نے آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اب لازم یہ ہے کہ غلہ جمع کیے جائیں اور ان فراغی کے سالوں میں زبان مبارک سنا لی جائے، اور غلے ان کی کوشوں میں جمع کر لیے جائیں، اور رعایا کی پیداوار سے خمس یعنی کہ 5واں حصہ لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور مصر کے اطراف کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر اللہ کی مخلوق ہر طرف سے کہنے لگا، تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی، اور تیرے ہاں اتنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، اس کا انتظام کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، زمین کے خزانے میرے حوالے کر دے، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ان کا بہتر انتظام کروں گا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا تھا آپ سے زیادہ اس منصب کے لائق اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کو تمام خزائن کا وزیر مقرر کر دیا۔ حدیث میں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملک میں اس منصب کے اہل کئی لوگ موجود ہوں اور احکام الہی کو قائم کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ قائم نہ ہو، اس وقت حکومت طلب کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام قائم کرنے کے لیے حکومت طلب کرنا جائز ہے۔
بلکہ واجب ہے حضرت یوسف علیہ السلام اسی حال میں تھے۔ آپ رسول تھے، قوم کی مصلحتوں کو جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا شدید قحط ہونے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آرام اور آسائش پہنچانے کا یہی طریقہ ہے کہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ اس لیے آپ نے حکومت طلب کی ظالم بادشاہ کی طرف سے، اگر اس لیے عہدے طلب کیے جائیں تاکہ انصاف کیا جائے گا تو یہ جائز ہے۔ اگر قومی خزانے لوٹانے کے لیے عہدہ قبول کیا جائے، یعنی کہ قومی خزانہ لوٹنے کے لیے عہدہ قبول کیا جائے، یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا انتقامی کارروائی کرنے کے لیے، تو یہ حرام ہے، اس کو رحمان کا فضل نہ سمجھا جائے بلکہ شیطان کا جال سمجھا جائے۔ ریحان بن ولید اس وقت کافر تھا۔ اگر کافر یا فاسق بادشاہ کے حکومت میں شریک کرنے کے بغیر دین کے احکام کو جاری نہ کیا جا سکے تو کافر و فاسق کی حکومت میں شریک ہونا جائز ہے، اور اس سے صرف دینی حکام کی ترویج کے لیے امداد لینا جائز ہے۔ ظالموں کے ساتھ شریک ہو کر ظالم بن جانا دین اسلام سے بغاوت ہے۔ اپنی خوبیاں فخر اور تکبر کی وجہ سے بیان کرنا جائز نہیں، البتہ دوسروں کو نفع پہنچانے اور مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر ضرورت درپیش آئے تو اپنی خوبیاں اور اپنا علمی کمالات بیان کرنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صاحب علم اور حفاظت کرنے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی۔ 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو طلائی تخت پر تخت نشین کیا جو جواہرات سے مرصع تھا، اور اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا، لیکن تاج آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ میرا اور میرے آبا کا لباس نہیں، البتہ انگوٹھی جو بطور مہر استعمال ہوتی تھی، اسے اور تخت کو آپ نے قبول کر لیا کہ تخت کے ذریعے تمہاری سلطنت کو مضبوط کروں گا اور مہر کے ذریعے تمہارے امور کی تدبیریں سر انجام دوں گا۔ غطفیر عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزائن آپ کے سپرد کر دیے اور سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود ایک تابع کی حیثیت میں ہو گیا، آپ کی رائے میں دخل نہیں دیتا تھا اور آپ کے حکم کو مانتا تھا۔ اس طرح آپ وزیر اعظم بن گئے، تمام اختیارات کے مالک بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔